الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز، پانی، دودھ یا اور کوئی چیز لائی گئی۔ آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، اور آپ کے داہنی جانب ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب کچھ عمر رسیدہ لوگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا کہ تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں تم سے پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس حدیث میں دو تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ ادب معلوم ہوا کہ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ان کو کوئی چیز پیش کی جا رہی ہو، جیسے کہ مہمان عام طور پر آ جاتے ہیں، تو داہنی طرف سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس ادب کا خیال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ تعین کسی کو بھی اٹھا کر وہ چیز دے دیتے ہیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اس کو پہلے دیں اور پھر اس طرح بائیں طرف اس کو لے کر آ جائیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اس سیدھے ہاتھ کی طرف کوئی چھوٹا بچہ ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف بڑے لوگ ہیں، تو بھی اس داہنی جانب کا خیال رکھتے ہوئے پہلے اس بچے سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ ادب کے اعتبار سے اس بچے کا حق مقدم ہے، کیونکہ وہ اس دائنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، تو پھر بائیں طرف والوں کو دے دیا جائے۔ اب شراح نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جس لڑکے کا ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے، بلکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ تو آپ کی حیات مبارکہ کا یہ قصہ ہے۔ تو آپ نے ان کو پہلے کہا کہ تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پینے کی چیز پہلے اس طرف کے لوگوں کو دے دوں، یہ بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے جو حصہ مجھے مل رہا ہے میں اس پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا، میں پہلے وہ خود لوں گا۔ تو آپ نے ان کو دے دی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بڑوں کو چاہیے بچوں کی نفسیات کا خیال رکھیں۔ ہم سے بچوں کی تربیت میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم ان کی نفسیات کا خیال نہیں کر پاتے۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ بچہ تھا اور ان کے مقابلے میں بڑی عمر کے صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے یہاں اس بچے کی نفسیات کا خیال رکھا۔ اگر اس کا خیال کیے بغیر آپ پہلے ان بڑے لوگوں کو دے دیتے تو بچے کے ذہن پر ایک اچھا تاثر نہ پڑتا اور وہ سمجھتا کہ میرا حق مارا گیا۔ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی کسی مشکل کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے بچوں کی اور نفسیات کا خیال نہیں کر پاتے۔ حالانکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو نہ تو ملک کے معاشی حالات سے کوئی سروکار ہے، نہ اس کو ماں باپ کے حالات سے کوئی سروکار ہے۔ اس کو تو سروکار اپنی خواہش کے پورا ہونے سے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ جو نہ سمجھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنی ذہنی الجھنوں کی وجہ سے کبھی ان بچوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں، تو ان بچوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کو الگ رکھ کر ان بچوں کی نفسیات کا خیال کر کے پھر ان کی تربیت کریں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔